بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی۔ بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے، پتہ ہے وہ سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے؟ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھا۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔ دوسروں کی رائے، پسند اور مرضی پر چلنے والا اکثر اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، بس نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ حسن کچھ بھی نہیں اگر انسان میں جذبات کی قدر نہ ہو۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا۔ ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا، مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہیں۔ ایسی خوشی سے ہمیشہ بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ سیاسی سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ اپنے وجود کے ہزار بار ٹوٹنے کے بعد ہی کوئی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضروریات کے معیار پر پرکھتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ جس لمحے آپ میں سے کام کرنے کی شرم ختم ہوتی ہے، وہی لمحہ آپ کی شعوری زندگی کی ابتدا ہے۔ تعلقات بھی رزق جیسے ہوتے ہیں، بد نیتی آ جائے تو برکت اٹھ جاتی ہے۔ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو نہ ٹھہراؤ، بلکہ ان ناکامیوں سے سیکھنا سیکھو اور آگے بڑھو۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، ایک سے مانگو تو ہزاروں دیتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں جو خوبصورت ہو وہ خوبصورت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر ہوتی ہے، باہر نہیں۔ ضرورت اور ظرف سے زیادہ مل جائے تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ بہترین زندگی کا فلسفہ یہ ہے
کہ سب سے بنا کر رکھیں۔ آپ کا یہ فن ایک تو آپ کو بڑا مقام دلائے گا اور آپ کی دنیا سکون اور آخرت کامیاب ہوگی۔ بیمار معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ والدین کو بیٹی بیاہنے کے بعد بھی بسانی بھی خود ہی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنے بیٹے سے غافل ہے وہ گھر میں مستقبل کے ایک ممکنہ مجرم کو پال رہا ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگ کانوں سے سنیں گے۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے اور انسان بھی ایک گھڑی ہے، زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ تم کسی کو سوچنے پر تو مجبور کر سکتے ہو، پر ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ چہرے پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ذرا ادب سے بزرگ لوگوں سے بات کیجیے، زیادہ دیر تک یہ نوجوانی نہیں چلے گی۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ کریم ہی جانتا ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی قیمت کبھی سمجھ ہی نہیں سکے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہیں، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ توبہ کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے، کالے تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ خود پر کنٹرول رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے۔ یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ کبھی جب زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کچھ تعلقات اچانک جڑتے اور اچانک ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمیں زندگی کا گہرا سبق سکھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کا ذلیل ہونے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔
جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔